کو بولتے ہیں؟ سورج. سورج کو بولتے ہیں. چلیے تو آج پہلے ہم لوگ الفاظ کے معنی سمجھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح پہ آئیں گے. واو کے معنی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جی. قسم. حرف عطف کیوں نہیں ہو سکتا؟ حرف عطف بھی ہوتا ہے. واو معنی اور ہوتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے کچھ نہیں. جب پہلے کچھ ہوتا تو عطف ہو سکتا تھا. ٹھیک. ایک وجہ تو یہ ہوگی. دوسری وجہ کیا ہے؟ عطف جب ہوتا ہے تو جیسا پہلے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعد میں بھی جو ہے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے جس پر عطف کیا جائے گا. لیکن یہاں والشمس زیر آ رہا ہے تو یہ واو حروف علت میں سے ہے، یہ حروف جر میں سے. پری پوزیشن بے تے واو کی قسم جو ہم لوگوں نے یاد کیا ہے، اس کے بعد والے لفظ پر زیر آ رہا ہے، وہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ یہ عطف کا نہیں ہے، قسم کا ہے. ٹھیک ہے. شمس لفظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے وَضُحَاهَا. ضحیٰ لفظ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سورہ ضحیٰ بھی پڑھی ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. وہاں میں نے بتایا تھا ضحیٰ کی کیا معنی ہے. بتائیے ذرا، کون بتائے گا ضحیٰ کی کیا معنی بتائے گئے تھے؟ ہاں؟ چاشت کا وقت مبہم بات ہے جی. تو وہ جو ابتدائی حالت ہوتی اس کو ضحیٰ بولتے ہیں. اصل میں پہچانیں گے کیسے کہ یہ چاشت کا وقت ہو گیا؟ یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے نا. کیا آنے لگے؟ ہاں، تیزی آنے لگے. تو تیزی کو پہچانیں گے کیسے؟ کتنی تیزی آئی تو کہیں گے کہ چاشت ہے. ابھی پہاڑ پہ چڑھ جائیے تو ابھی تو نظر آ رہا ہوگا، لیکن کہیں گے چاشت کا وقت ہو گیا. میں نے ایک خاص پہچان بتائی تھی جو آپ لوگ بھول. روشنی میں چمک پیدا ہو. چمک تو گرمی کے موسم میں فوراً پیدا ہو جاتی، جاڑے میں تو پتہ نہیں نکلتا ہی نہیں ہے. تو کہیں گے کہ چاشت کا وقت نہیں آیا. ہاں تو تپش کا مطلب یہ کہ اس کی حرارت جو ہوتی گرمی ہے نا، جب وہ اس گرمی کا احساس ہونے لگے تب اسے چاشت کا وقت کہتے ہیں. جب تک احساس نہ ہو اس وقت تک چاشت کا وقت نہیں ہوا. یہ ایک نیچرل اور فطری پہچان بتائی گئی. نہ گھڑی دیکھیں گے، نہ بیرو میٹر لگائیں گے، نہ کچھ لگائیں گے. فطری پہچان یہ ہے چاشت. ٹھیک ہے. اگلا جملہ ہے والقمری. قمر کس کو بولتے ہیں؟ چاند کو. یہ بھی جانا پہچانا لفظ ہے. اس کے بعد آگے ہے اذا تلاہا. اذا لفظ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جب کا معنی دیتا ہے. تلا لفظ پہلی بار آیا ہے. حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہی لفظ ہے. یہ لفظ وہی ہے، تلاوت. لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کے معنی تو قرآن پڑھنا کرتے ہیں. اور یہاں ہے چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے. کس کے؟ سورج کے پیچھے. سورج ڈوبتا ہے تو چاند آتا ہے. جب تک سورج ڈوبے نہیں چاند ہمیں نظر نہیں، حالانکہ موجود ہوتا ہے.
لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب سورج ڈوب جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی کہ ڈوبنے کا پروسیس شروع ہو تو بھی نظر آنے لگتا ہے، چاہے پورا نہ ڈوبا ہو۔ اس کا پروسیس ڈوبنے کا، اس کا پورا پروسیس اگنے کا یا نکلنے کا۔ تو اب طلا کے معنی ہم لوگ قرآن پڑھنا لیتے ہیں اور یہاں پیچھے آنا، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ یہ اصل ایک سمجھنے کا سوال ہے۔ تو ہے یہ کہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا نا ہمارے پاس ہے، اب جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو جو الفاظ ہیں، جو عبارت ہیں، جو جملے، اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں نا۔ یعنی پہلے سے وہاں موجود ہے، وہ ہم ایک طرف سے جو موجود ہے اسی پر اپنی نظر دوڑاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں چاہے نہیں نکالیں، لیکن نظر تو اسی پہ دوڑاتے ہیں نا۔ ہم زور سے منہ سے نہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر ہم دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آواز چاہے نہ نکلے، چاہے ہلکی نکلے، چاہے منہ ہی منہ میں رہے، چاہے پیٹ ہی پیٹ میں رہے، ہم کہتے ہیں کہ تلاوت ہوگی۔ اب جہری نماز اور سری نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو یوں سمجھیے، اب اس کو تلاوت کہیں گے کہ نہیں؟ تو الفاظ کو ہم دہرا رہے ہیں، گویا الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے اس قرآن کو اس طرح پڑھنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں۔ یہ ہے جو الفاظ ہے، جو عبارت ہے پہلے سے موجود ہے، ہم اس کو دہرا رہے ہیں، گویا اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے اب کوئی آگے چل رہا ہے، ہم اس کے راستے پر یا اسی کے قدم بقدم ویسے ہی چل رہے ہیں، جیسے فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، آگے بڑھ پیچھے ہٹ، اگلا جتنا بڑھا ہے اتنا ہی بڑھے گا، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس سے کم، ورنہ صف خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہو بہو ویسا ہی بڑھنا، پیچھے پیچھے، دائیں بائیں، ادھر ادھر، کم زیادہ نہیں۔ یہ اصل میں طلا کا مفہوم۔ جیسے سورج دھیرے 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 منزل کی طرف جا رہا ہے، ویسے چاند بھی دھیرے 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 اسی کے پیچھے پیچھے منزل کی طرف جا رہا ہے، جو بھی منزل ہے اس کی۔ یہ ہے والقمر اذا تلاہا، جبکہ چاند اس کے یعنی سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جو بھی کہہ لیں، سب ترجمہ ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہے والنہار اذا جلاہا، نہار لفظ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دن۔ اذا جب کا معنی دیتا ہے، اب یہ جلا ہے۔ جلا بھی لفظ پیچھے آ چکا ہے، جلوہ، جلا مانے جلوہ دکھانا، جلوہ کہتے ہیں ہلکی روشنی کو، یا ہلکا ظاہر ہونے اور نمایاں ہونے کو۔ اب کوئی خوبصورت ہے، اس کا جلوہ کیا ہے؟ اس کا ظاہر ہو جانا، اس کی خوبصورتی کا باہر آ جانا ہے نا۔ تو جلا کے معنی کیا ہے؟ نمایاں کرنا۔ اور دن جبکہ وہ نمایاں کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے نا، ظاہر کر دیتا ہے۔ ہاں، کس چیز کو روشن کرتا ہے دن؟ سورج کو روشن کرتا ہے۔ یہ تو الٹی گنگا ہوگی، سورج روشن کرتی ہے یا دن روشن کرتا ہے؟ دن کو روشن کرتا ہے کون؟ سورج۔ اب سورج لفظ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث ہے، تو یہ جلا لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو گویا سورج کو روشن کرنا ہو گیا نا۔ اگر ہاتھ سے مراد آپ سورج لے رہے ہیں تو روشن کرنے والا دن ہوگا، دن سورج کو روشن کرتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا لوگوں نے، ہے نا۔ لیکن ایک سوال جو کھڑا ہوتا ہے ذہن میں کبھی کبھی
کہ سورج کی روشنی سے دن ظاہر ہوتا ہے یا دن سے سورج کی روشنی ظاہر ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے نا. سورج سے دن روشن ہوتا ہے یا دن سے سورج روشن ہوتا ہے؟ اب ایک چیز اور سمجھیے، ہے نا، سورج کے اندر جو روشنی پائی جاتی ہے وہ پرماننٹ ہے یا ٹائم بینگ ہے؟ کہ دن اس کو روشن کرتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو نہیں روشن ہوتا ہے؟ جب پرماننٹ ہے تب وہ تو پہلے ہی سے روشن ہے، دن نے کیا روشن کر دیا اس کو؟ یقیناً وہ ترجمہ کیا ہے اور وہ ترجمہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی جگہ سورج یقیناً روشن ہے، لیکن دن کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے روشن ہوتا ہے، اور جب تک دن کا وقت نہیں ہوتا، رات کا وقت ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے روشن نہیں رہتا. وہ ہمارے لحاظ سے کہا گیا کہ دن سورج کو روشن کر دیتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو اس وقت ہوتا ہے جب فجر طلوع ہوتی اور دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے. اس سے پہلے روشن اپنی جگہ رہا کرے، لیکن ہمارے لیے وہ روشن نہیں ہے. ایک مفہوم تو یہ لیتے ہیں لوگ، لیکن اسی سوال کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اور غور کیا، علماء اور مفسرین میں سے، تو وہ کہتے ہیں ہاں سے مراد یہاں سورج نہیں ہے. دن جب ہوتا ہے تو اس کائنات میں جتنی چیز پھیلی ہوئی ہے وہ روشن ہو جاتی، اس کو نمایاں کر دیتا ہے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے. تو ہاں سے مراد زمین ہے، اور زمین لفظ بھی مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے کیا ہے، ہاں کی ضمیر آ سکتی ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عموماً ضمیر اس وقت لاتے ہیں جب پہلے کسی چیز کا تذکرہ ہو چکا ہو، اس لیے کہ وہ پرو ناؤن ہے نا، پہلے ناؤن آیا ہو تو پرو ناؤن آ سکتا ہے، نہیں آیا ہو تو نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاہے لکھا ہوا نہ آیا ہو لیکن بیک گراؤنڈ موجود ہو، الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہو، تو بھی وہ ضمیر آ جاتی ہے. جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں. پہلے قرآن کا کہیں تذکرہ نہیں، وہیں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن قرآن نہیں آیا، ہو کا لفظ آیا ہے، پروناؤن ہے، ضمیر قرآن کے لحاظ سے مذکر آیا ہے. لیکن آگے انزلنا، آگے فی لیلۃ القدر، یہ ایک اشارہ ہے کہ مراد زمین بھی ہو سکتا ہے. تو ویسے ہی یہ دن اور رات، سورج اور چاند، اس کا چکر اسی زمین کے ارد گرد چلتا ہے، اس لیے یہ زمین روشن ہو سکتی ہے، روشن کی جا سکتی ہے. یہ مفہوم لینے میں کچھ بڑی رکاوٹ نہیں. تو بعض لوگ یہاں ہاتھ سے مراد کیا لیتے ہیں، زمین ہے نا، یعنی دن کیا کرتا ہے، زمین کو روشن کر دیتا ہے. دن میں ہر چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے اور ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن رات ہوئی ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ اسی دن کا کمال ہے نا. سورج بظاہر نہ نکلے، اس کے نکلنے کا وقت ہو جائے، پھر بھی ہلکی روشنی ہو جاتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے ہر چیز. چلیے آگے کیا ہے، واللیل، لیل لفظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، رات. اذا یغشاہا، اذا مانے جب، اور یغشا مانے چھا جانا، یہ بھی پیچھے آ چکا ہے، ڈھانک دینا. والسما، سما مانے آسمان، ہاں چھا جانے والی. ہاں تو اب اس کو جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، غشیہ مانے ماضی ہے، وہ چھایا ہے نا. یغشا جو ہے یہ مضارع ہے، وہ چھا جاتا ہے. اور غاشیتن جو ہے ذوالفعل ہے، فاعل فاعلتن، عالم عالمتن. تو غاشن مانے چھا جانے والا، غاشیتن مانے چھا جانے والی، قیامت کے لیے آیا. ٹھیک ہے،
وہ ہر چیز پہ چھا جائے گی، ہر ایک اس کے دباؤ میں یا اس کے سائے میں یا اس کے پریشر میں آ جائے گی. وہی ہے نا اردو میں، وہی ہمارے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اسی کو تو غشی بولتے ہیں. غشی آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عقل پہ کوئی دوسری چیز چھا گئی، اب آپ کی عقل کام وام نہیں کر رہی. غشی میں یہی ہوتا ہے نا، حواس ختم ہو جاتے ہیں، عقل کا کام ہے صحیح غلط، لیکن غشی آ گئی، اب آپ کچھ نہیں پہچاننے کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، آپ کے حواس بریک. اسی لیے اس کو غشی بولتے ہیں. اب یہاں کیا ہے؟ وَالسَّمَاء، سما مانے آسمان ہم لوگ جانتے ہیں. وَمَا بَنَاهَا، واو مانے اور ما مانے ہم لوگوں نے پڑھا ہے جو، اس میں موصول بھی ہوتا ہے. ہم لوگوں نے پڑھا ہے کیا، سوالیہ جملہ، استفہام. تو دونوں ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں. قسم ہے آسمان کی اور جو اس نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اور جب اس کا معنی لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا معنی لیں گے تو؟ اور قسم ہے آسمان کی اور کیا ہی اچھا بنایا، کیا ہی خوب بنایا. آسمان میں جو بہت کچھ حیرت انگیز چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اتنے تارے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں، اتنے ہیں کہ بہت سارے نظر بھی نہیں آتے. آسمان ایسا ہے کہ بغیر سپورٹ کے کھڑا ہے. یہ سب حیرت انگیز چیزیں ہیں. اس پہ سوال ہو سکتا ہے نا، کیا بنایا، کتنا اچھا بنایا، کیسا بنایا. دونوں انداز سے ترجمہ اس کا ہوتا ہے. اب آسمان میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ روز نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا آسمان میں. اب ہم لوگ کہتے ہیں کتنی کہکشائیں ہیں آسمان میں، بلینز ہیں، اور روز نئی نئی کہکشاں کا انکشاف بھی ہوتا ہے. ابھی تک ہم کو پتہ نہیں چلا کتنا ہے، کیا کیا ہے. تو یہ اللہ کی کاریگری اور قدرت کا مظاہرہ ہے. اس انداز سے بھی اس کا معنی لیتے ہیں جب ہم لوگ تشریح میں آئیں گے تب. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، ارض مانے زمین، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ما ویسے ہی دونوں معنی کے لیے ہو سکتا ہے. جو کا معنی بھی زمین اور جو اس نے بچھایا یا جس نے بچھایا، جو بھی کہہ لیں. کیسا اچھا بچھایا. تہا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر، بچھانا. بنا جو لفظ ہے اس کا مصدر ہے بنیان، تعمیر کرنا، بنانا. بناؤن بھی آتا ہے، یہ جو بنا لفظ ہے نا. اور تہا لفظ جو ہے اس کا مصدر آتا ہے تہن، یوں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ تاہا یہ اسم ہے اور وہ تہا فعل ہے. اس تاہا میں دیکھیے چھوٹی ہے، وہاں بڑی ہے، دونوں الگ الگ لفظ ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب سورہ تاہا جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کا معنی دیکھیں گے. تاہا کے معنی ہوتا ہے اے آدمی. ٹھیک ہے. حروف مقطعات بھی کہتے ہیں اور تاہا کے معنی یا رجل بھی لیتے ہیں، اے آدمی. وہ جب ہم لوگ سورہ تاہا پڑھیں گے تب دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی صرف سمجھنے کے لیے کہ دو الگ الگ چیزیں میں نے اتنا بتا دیا. بظاہر دیکھنے میں تو آواز میں ایک لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں ایک. ہاں، بچھانا، برابر کرنا، دونوں معنی.
دیکھیے والارض فرشناہا، قرآن میں آیا ہے کہیں زمین کو ہم نے فرش بنایا. فرش کا مطلب بالکل جیسے پلین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا، یہ بھی ایک جگہ آیا ہے. ہم نے زمین کیا بنایا؟ پرسکون، ٹھہرا ہوا ہے نا، تو اوبر کھابر نہیں ہے، ہاں پلین ہے. کیا چیز؟ دیکھیے کہتے ہیں زمین گول ہے، لیکن کہیں پر گولائی دکھا نہیں سکتے. آپ بتائیے، بہت اوبر کھابڑ ہے تو آپ کو ظاہری تھوڑا سا نظر آتا ہے، لیکن اس کو اوبر کھابڑ نہیں کہا جاتا. جیسے اسپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، اسپیڈ بریکر کو اوبر کھابڑ کہتے ہیں، لیکن وہیں پہ اگر گڈھا ہو جائے تو آپ خطرے میں ہیں. لیکن اسپیڈ بریکر ہلکا اونچا بنا دیا جاتا ہے اونچا، لیکن وہ بھی پلین ہی کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کس کائنات کے لحاظ سے یہ آپ کو پہاڑ اور یہ ندی نظر آتی ہے، بظاہر اونچی نیچی ہے، لیکن وہ ویسے ہی بریکر کے ہلکے اونچے نیچے کی طرح ہے اس پوری کائنات میں. اس کو اوبر کھابڑ نہیں کہیں گے. جی آگے کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس مانے جان ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ما ویسے ہی استفہام کا معنی چاہے موصول کا معنی. سوا مانے کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا، ٹھیک. اب یہاں پر انہوں نے کھڑا الف لکھا تھا، میں نے یہاں الف بنا دیا تھا، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیے، ہے نا. جہاں کھڑا الف لکھا ہوگا وہاں ہے سے پہلے ایسا شوشہ بنا ہوگا. دیکھیے اپنی کی سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ صحیح ہوگا. لیکن اگر آپ یہ شوشہ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو پورا الف لکھنا پڑے گا. وہ ایک لکھنے کا قاعدہ ہے، وہ ابھی ہم لوگ بعد میں سمجھیں گے جب سبق ہو جائے گا تب. میں نے صرف بتا دیا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہاں تو لکھا ہوا ہے واو کے اوپر کھڑا الف، آپ نے اس کو کٹوا کے الف کیوں کر دیا؟ اس کا جواب دینے کے لیے میں نے کہ تھوڑا سا یہ سمجھ جائیں. باقی باریکی کیا ہے وہ بعد میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ نیا لفظ آیا ہے الہام. کیا ہے؟ اب الہام کے معنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عقل میں، دماغ میں کوئی بات ڈال دینا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ الہام. اصلاً کیا ہوتا ہے؟ آپ لغت کھولیں گے تو وہاں ملے گا نگلنا. ہم منہ میں کھانے کی چیز رکھتے ہیں اور پھر اس کو نگل کے پیٹ تک پہنچا دیتے ہیں، ہے نا. یہ معنی ہے نگلنا. اب اللہ تعالیٰ جو چیز بھی ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے وہ دماغ سے باہر ہے، وہاں سے اس میں گھسا دیتا ہے. جیسے ہمارے منہ میں کھانا ہے اس کو ہم معدے میں گھسا دیتے ہیں، نگل کر کے پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے اصل مناسبت. اصل معنی آتے ہیں لحم کے معنی، الہام کے معنی نگلنا، نگلوانا، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جو چیز بھی ہمارے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے، جو بھی ہمارے دل میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. گویا ہمارے دماغ میں گھسا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، ہم اسے نگل لیتے ہیں. یہ ہے اصل مناسبت. اب یہ الہام ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف رسولوں پر ہوتا ہے. الہامی کتاب کا مطلب ہم لوگ بولتے ہیں نا ایک لفظ الہامی کتاب، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے. جیسے قرآن ہے، توریت ہے، زبور، اسی کو الہامی کتاب بولتے ہیں نا. وید کو تو الہامی کتاب نہیں بولتے، گرو گرنتھ صاحب کو تو نہیں بولتے، جو ان کی سکھوں کی مذہبی کتاب ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ اللہ نے ڈالا ہے یا بھیجا ہے. ٹھیک. اب
اب اگر الہامی کتاب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس جو چیز ڈالی ان کے دماغ میں یا ان کے دل میں وہ چیز الہامی کہلاتی ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک سوال کھڑا کرے گا، اس لیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر جان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الہام کیا ہے۔ یعنی الہام کا تعلق صرف نبی سے نہیں ہے، صرف الہامی کتابوں سے نہیں ہے، کسی بھی انسان کے دل میں دماغ میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دے وہ الہام ہے۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یس ہے نا، الگ ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے الہام کا لفظ جانداروں کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی جانوروں کے لیے، شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، چونٹی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، وحی کا لفظ بھی، الہام کا لفظ۔ اب وہی لفظ آئے گا تو بتاؤں گا کیا ہے، لیکن ابھی جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں الہامی کتاب لفظ سے یہ آتا کہ وہ صرف نبی پہ ہو سکتا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے وہ نفس، ہر جان پہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا۔ اور کیا الہام کیا ہے؟ فجورہا و تقواہا۔ اب فجور تو ہم لوگ جانتے ہیں بری بات کو کہتے ہیں، فسق و فجور ہے نا، اور تقویٰ کہتے ہیں اچھی بات کو، بچنے کو، پاکیزگی کو۔ اب فجور کو فجور کیوں کہتے ہیں؟ فجور کے اصل، فجر کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کے باہر آنا۔ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے روشنی باہر آتی ہے، اسی کو ہم فجر کا وقت کہتے ہیں، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فن فجرت، تو چشمہ پھٹ کر کے پانی باہر آ گیا۔ اصلاً کیا کوئی چیز سخت ہے، ڈھکی چھپی ہے، بند ہے، اس کو کھول کے کوئی چیز باہر آ جائے، یہ ہے۔ اب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھائی کے جذبات، احساسات اور صلاحیتیں رکھی ہیں، کچھ برائیوں کے احساسات، جذبات اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کس لیے رکھی؟ ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم اچھا والا اپناتے ہیں یا برا والا اپناتے ہیں۔ تو اب برا والا اگر باہر آ جائے، بڑھ جائے، پروان چڑھ جائے، نمایاں ہو جائے، تو پھر بولتے ہیں وہ فجور ہو گیا، وہ غلط چیز ہو گئی۔ فسق کہتے ہیں بد عملی کو، فجور کہتے ہیں غلط بات بولنے کو، ہے نا۔ تو وہ جو غلطی کا، خرابی کا، بگاڑ کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھتا ہے، وہ جب باہر آ جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، پھٹ کر کے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اسی کو فجور بولتے ہم لوگ، اس لیے وہ فجور کہا گیا۔ اب آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ قد، یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یقیناً، بے شک، افلح، کامیاب ہونا، من، جو اس میں موصول پڑھ چکے ہیں، زکا، یہ یہاں پر پہلی بار آیا ہے، اور یہ لفظ ہم لوگ بہت سنتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اب تزکیہ لفظ سنتے ہیں تو یہ ذہن میں آتا ہے پاک کرنا، لیکن یہ اس کا ایک آسپیکٹ ہے۔ دوسرا آسپیکٹ اس کا ہے پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، دونوں معنی اس کا ہے۔ جیسے کھیتی کی جاتی ہے تو کھیت میں جتنے جنگل جھاڑ ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں، پھر اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کو پروان چڑھانے کے لیے پانی، کھاد، اور پھر دوبارہ اگر جھاڑ جھنکھاڑ آ جائے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ پورا عمل تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو زکا کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنا ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما دینا، بڑھانا۔ ترقی دینا،
یہ بھی تزکیہ کا معنی ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے۔ اب آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ وَقَدْ خَابَ۔ قد کے معنی معلوم ہے، خوابہ یہ نیا لفظ ہے، ناکام ہونا، فیل ہونا۔ خوابہ معنی ناکام ہونا، فیل ہونا۔ اس کے بعد ہے دسہ، نیا لفظ ہے۔ اصل میں دسہ کے معنی آتے ہیں چھپا دینا، چھپا دینا۔ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ قرآن میں آیا ہے، ہم یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ مٹی میں چھپا دیتے ہیں۔ اب جو چھپا دی جائے گی مٹی سے تو مٹی اس پہ پڑے گی تو وہ گندی تو ہو ہی جائے گی۔ تو اب وہ ایک مفہومی معنی ہے، گندہ کرنا، خراب کرنا، آلودہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھپانا، آلودہ کرنا۔ کوئی بھی صاف ستھری بیج ہے مٹی میں ڈال دیں گے تو وہ گندی تو ہو ہی جاتی ہے۔ صاف ستھرا کپڑا ہے مٹی پہ ڈال دیجئے، زمین پہ ڈال دیجئے، گندہ ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو صاف ستھرا رکھا ہے۔ اب وہ برائی والا پہلو اپنا لیتا ہے تو وہ آلودہ کر دیتا ہے۔ اب جب آلودہ ہوتا ہے تو اسے ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ اصل تو دسہ معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، آلودہ کرنا، ٹھیک؟ اس کے بعد آگے کیا آیا ہے؟ کذبت، یہ لفظ پیچھے آ چکا، جھٹلانا۔ سمود یہ ایک قوم کا نام ہے، عاد اور سمود، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ہے تغوا، طغیان۔ لفظ کیا ہے؟ طغیان۔ طغیان معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے اوپر آنا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ جہاں بیان ہوا، فلما طغى الماء، جب پانی حد سے زیادہ اونچا ہو گیا۔ اب ندی میں پانی بہہ رہا ہے، دونوں کنارے ہیں، کنارے سے اوور فلو ہو جائے اس کو بولتے ہیں طغیان۔ ہاں، تجاوز کرنا، جو حد ہے، لیمٹ ہے، اس سے اوپر ہو جائے۔ اب لیمٹ یہ ہے کہ زمین کی سطح کے برابر رہے تالاب کا پانی، ندی کا پانی۔ اب اس سے اوپر ہو جائے، ہر جگہ پھیل جائے، زمین اس کے بعد چھپ جائے، تو وہ گویا حد سے تجاوز ہے، وہ طغیان ہے، وہ سرکشی ہے۔ تو انسان کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کو لیمٹ میں رہنا چاہیے۔ وہ اگر لیمٹ سے باہر ہو جائے طغیان ہے، کوئی بھی صلاحیت۔ اب طغیان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ انسان کے لحاظ سے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شرکشی کرنا۔ شرکشی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان بندہ ہے، غلام ہے، کمزور ہے، تو اس کو لمٹ میں رہنا چاہیے۔ وہ خدا بننے کی کوشش کرے، یہ شرکشی ہے۔ وہ بندگی نہ بجا لائے، شرکشی ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ شرکشی بھی کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب یہاں ایک خاص بات غور کرنے کی، کذبت سمود، سمود نے جھٹلایا، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ سمود قوم ہے، اس لیے ضمیر جو ہے ہا کی آئی ہے نا؟ کس چیز کو جھٹلایا یہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ کس چیز کو جھٹلایا نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی کو جھٹلایا، نبی کی کتاب کو جھٹلایا، نبی جو اللہ کا پیغام لے کر کے آیا اس کو جھٹلایا، نبی نے جو معجزہ پیش کیا ناقۃ اللہ اس کو جھٹلایا۔ ہم نہیں مانتے، تو مبہم رکھ کر کے اس کے معنی کشادہ کر دیا، ورنہ کہہ دیا جاتا کذبت صالحاً،
صالح علیہ السلام، جو ان کے یہاں نبی آئے تھے سمود میں، صالح علیہ السلام تھے، صالح کو تو صرف نبی کو جھٹلایا اتنا ہوتا، نبی کے پیغام کو جھٹلایا، نبی کی کتاب کو جھٹلایا، سب معنی نہیں لے پاتے ہم، تو مبہم رکھ کر کے معنی میں ایک طرح کی کشادگی آ جاتی، جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا ہر چیز کاؤنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے اذا، اذا کے معنی کیا ہے؟ جب۔ انبعث یہ نیا لفظ ہے، وہی تو بتایا نا، طغیان تغوا وہی بتایا ہے نا، اتنی دیر تک کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ حد سے تجاوز کر رہا، لما تغل ماء اور سب کی کیا بتایا تھا؟ تغوا ہی پہ تو بتایا تھا، یہاں لکھ لیجئے چاہے آپ تغوا لفظ، دونوں مصدر آتا ہے جی۔ تو ہم لوگ کر رہے تھے انبعث، ہم لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے، بعثت رسول، تو بعثت معنی کیا؟ اٹھانا، انبعاث معنی اٹھنا، کھڑا ہونا، انبعث اٹھنا، کھڑا ہونا۔ اشقاہا، اشقا لفظ پیچھے آ چکا ہے، زیادہ بدبخت، یتجنبها الاشقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، پیچھے نہیں آیا ہے، آگے آیا ہے۔ بہرحال شقاوت معنی ہوتا ہے بدبختی، اشقا معنی زیادہ بدبخت۔ ہا کی ضمیر سمود کی طرف جائے، یعنی قوم سمود میں جو زیادہ بدبخت تھا، زیادہ برا تھا، ٹھیک۔ فقال لهم رسول اللہ، تو قوم سمود سے ان کے رسول نے کہا، اس میں سب لفظ معلوم ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناقہ معنی اونٹنی ہوتا ہے۔ ایک سوال سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناقۃ اللہ پہ زبر کیوں ہے؟ اب آپ لوگوں کی پڑھائی کا امتحان، یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے، تو ناقۃ اللہ بھی ہوتا تو بھی مضاف مضاف، لیکن زبر کیوں آیا؟ ہم لوگوں نے تیسری کتاب میں جو آخری چیپٹر پڑھا تھا، اغراء، تحذیر، تو تحذیر میں کیا پڑھا تھا؟ چوکنا کرنا، جیسے بھیڑ بھیڑ، سانپ سانپ، کیا مطلب؟ سانپ ہے، خطرے کی چیز ہے، چوکنا رہو، بچو، ہے نا؟ تحذیر، چوکنا رہنا۔ تو یہاں پر وہی لفظ محذوف مانیں گے، جیسے وہاں صاف صاف کرنے مطلب صاف صاف سے بچو، ایذر الثعبان یا ایذر الحیہ، حیہ معنی سانپ ہوتا ہے، زیب زیب، بھیڑیا آیا اس سے بچو، آگ آگ، کچھ بھی کہیں، آگ سے بچو۔ تو اس سے پہلے وہ لفظ محذوف مانتے ایذرو، وہ فعل فاعل ہو گیا، یہ مفعول ہے اس لیے زبر ہے۔ تو وہ جو قاعدہ پڑھا تھا نا تحذیر والا، وہ یہاں اپلائی ہوتا ہے۔ تیسری کتاب کے آخری چیپٹر میں دیکھیے گا، اب یاد آیا؟ تو اسی لیے پڑھا تھا، یاد ہے تو فوراً پکڑ لیتے۔ اب آگے کیا ہے؟ سقیا، سقیا معنی سیراب کرنا، پانی پلانا۔ ہاں، اب جو معجزہ دیا گیا تھا اونٹ، اس کے لیے یہ تھا کہ جو ان کے پانی حاصل کرنے کا کنواں ہے، اس پہ اس اونٹ کو ایک دن پینا ہے، تمہیں ایک دن پینا، وہ آزمائش کے لیے تھا، ہے نا؟ کہ وہ رکتے ہیں یا بعض آتے ہیں نہیں، ہے نا؟
جیسے آدم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا اس درخت کے پاس مت جاؤ، حالانکہ اس درخت سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں تھا، لیکن آزمائش تھی۔ جیسے طالوت علیہ السلام فوج کو لے کے گزر رہے تھے، کہا ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پینا، آزمائش کے لیے تھا، لیکن پی ڈالا، آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ ویسے ہی یہاں فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، کس نے؟ پوری قوم نے۔ اس کو کس کو؟ صالح علیہ السلام کو۔ فَعَقَرُوهَا، اب یہ عقر لفظ آیا ہے، نیا لفظ ہے یہ۔ عقر معنی کیا ہوتا ہے؟ کونچ کاٹنا۔ یہ کونچ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں پیر، یہ یہاں پہ موٹی سی نس ہے، اسی کو کونچ بولتے ہیں۔ اب کونچ کاٹ دیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی وہ کونچ کاٹ دی جائے تو آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا فلسفہ کیا بتا رہا ہے، یہ اصل ہے۔ ہاں کیا چیز؟ پونچھ نہیں، پونچھ دم کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ میں نے کیا بتایا یہاں؟ یہ جو نس ہوتی ہے موٹی والی، کوچ، کوچ، دیکھیے یہاں میں لکھ رہا ہوں کاف واو چے، کوچ، کاٹنا۔ ہاں یہ رگ کاٹ دی موٹی والی، اردو ہے نا۔ اس رگ کے کٹ جانے سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اونٹ کی کچھ کاٹ دی، اب جائے گی نہیں کنویں پہ پانی پینے کے لیے۔ اچھا، اور یہ جو رگ ہوتی ہے، اس رگ سے پورے خون کی گردش کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ کٹ گیا تو دھیرے دھیرے پورا خون اگر نکل گیا تو زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں اب وہ آپ کے اعظم گڑھ میں بولتے ہوں گے، اردو میں تو نہیں بولتے۔ آپ کے اعظم گڑھ میں کیا بولتے نہیں بولتے وہ میں نہیں جانتا۔ ہاں بولنے کو کچھ بھی بولتے ہوں گے، اپنے اپنے لحاظ سے لوگ بہت ساری چیزوں کو بہت سارا نام دے دیتے ہیں، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ یہ ہے، کوچ، ٹھیک ہے۔ اس کو کاٹ دینا، تو ان لوگوں نے کاٹ دیا۔ حالانکہ یہ ہے کہ کاٹنے کا کام کسی ایک نے کیا تھا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے عقرو، فعلو کی طرح۔ پورے قوم کو مجرم مانا گیا، سب نے کاٹا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ سردار تھا، قدار بن صالح اس کا نام تھا، ہے نا، اس نے کاٹا تھا۔ اور اسی کو جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اسی کو اور فکر ہوتی ہے کہ سارا پانی وہی پی جاتا ہے، ہم کو نہیں ملتا، اگر اس کو مار دیں تو سارا پانی ہمیں ملے گا۔ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کو زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب اس نے بہت سارے جانور پال رکھے ہیں، بہت سارے کھیت ہیں، تو اس میں پانی چاہیے۔ وہ ہے پورا بیک گراؤنڈ۔ لیکن چونکہ اس کو روکنا تھا، غلط حرکت کر رہا تھا، منع کیا گیا تھا، قوم کے کسی فرد نے روکا نہیں، اس لیے پوری قوم مجرم، گویا وہ بھی شریک ہے۔ تو جرم پر، برائی پر خاموش رہ جانا بھی جرم ہے، اسی سے ثابت کیا جاتا ہے۔ چلیے آگے کیا ہے؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ۔ دمدم معنی کیا ہوتا ہے؟ آفت، مصیبت نازل کرنا۔ ان کے رب نے ان پر کیا کی؟ آفت نازل کی، مصیبت نازل کی، جس نے ان کو مٹا دیا، برباد کر دیا۔ آفت بھیجنا، آفت ڈالنا، جو بھی ترجمہ کریں۔ بے ذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ ذنب معنی ہوتا ہے گناہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ذنب کی جمع ذنوب ہے، گناہ۔ فسواہا، پس ان کو مار کاٹ کے برابر کر دیا، پوری آبادی تہس نہس۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، پورا غزہ تہس نہس، پورا میکسیکو جل کے سپاٹ میدان، وہ ہے سوا کا مطلب۔
ایسے تو اوپر بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن توڑ تاڑ کے سب کو کیا کیا؟ برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، خوف کے معنی ڈرنا ہوتا ہے، اسی سے مظاہرہ ہے یخاف۔ عقبہ معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، لفظی معنی کیا ہے؟ عقب کہتے ہیں پیچھے کو، ہے نا؟ اب پیچھے جو چیز آتی ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے، وہ انجام ہوتا ہے، تو عقبہ کے معنی انجام نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انجام نتیجہ۔ اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا اس کے نتیجے سے؟ یعنی دنیا میں کوئی بادشاہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کسی رد عمل کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ کچھ فیصلہ کرتا ہے نافذ کرنے کا، کر ڈالتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں تو یہ کہ اگر یہ ہے کہ رد عمل اگر خراب ہوگا تو لوگ رک جاتے ہیں، احتجاج کے نتیجے میں کیوں فیصلے واپس ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کو یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہی واپس لے لو۔ 21 مہینے سے منی پور میں فساد چل رہا تھا، کوئی کارروائی نہیں، سی ایم کو ہٹایا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں کے لوگوں نے اور خاص طور سے ایم ایل ایز نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک چلائیں گے اور موجودہ سی ایم کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیں گے، مجبوراً ہٹایا، اس لیے کہ اب حکومت جانے کا ڈر تھا، تو کسی طرح بچانے کے لیے اب صدر راج لاگو کر دیا، گورنر راج لاگو کر دیا۔ تو دنیا میں لوگ ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا۔ یہ اصل کا نا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ان کو اتنی سخت سزا دے دی، سب کو مٹا ڈالا، اس کا کیا رد عمل ہوگا کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف ڈر نہیں۔ دنیا میں ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کیا ہو جائے گا، جیسے ہم لوگوں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہوگا، ہرقل جو بادشاہ تھا، ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کیے جاننے کے لیے کہ محمد کیا ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نبی برحق ہے اور یہ غالب آئے گا۔ اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، مشیروں نے دباؤ ڈالا تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب اپنی حکومت کو خطرہ لاحق ہونے لگا تو اسی پہ باقی رہ گیا۔ یہ فرق ہے، حالانکہ اتنی بڑی حکومت کا حکمراں تھا۔ تو یہ اصل فرق ہے جس کو یہاں دکھانا ہے کہ اللہ کوئی بھی فیصلہ لے لے، اس کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں۔ دنیا میں کوئی لیتا ہے تو ڈرتا ہے۔ یہ ہے اس سورے کا کہ سارے مشکل الفاظ کا معنی اور ترجمے کی بعض باریکیاں۔ اب ہم لوگ اس کا مفہوم، اس کے گائیڈنس اور اس کے آج کے احوال پہ انطباق والا پہلو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ کس میں؟